اورنگزیب میڈیا سے بات کر رہی ہیں. یاد نہیں آتی کیونکہ آج اپنی چوری پکڑی جا رہی ہے، کیونکہ آج اپنے NRO لینے کے لیے ترلے اور منتیں ہو رہی ہیں. تو براڈ شیٹ، اب براڈ شیٹ کی کیا کہانی ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو، تھوڑا سا بھی احساس ہو، کوئی موریلٹی ہو، تو براڈ شیٹ نے ایک عامر اور آپ کے خلاف چارج شیٹ دی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی. اور براڈ شیٹ نے پاکستان کے اس فرسودہ نظام کو بے نقاب کیا ہے، اس کا منہ کالا کیا ہے، جو عامر اور نظام کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظموں کے خلاف سازش ہوتی رہی ہے. سب سے پہلے تو کچھ چند حقائق. پرویز مشرف صاحب نے پاکستانی 600 کروڑ روپے ایک پرائیویٹ فرم کو دیے جو اس وقت 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی تھی. 600 کروڑ روپے. اور کیوں دیے؟ وہ اس لیے دیے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف، جو اس وقت منتخب تھا، جس کو ہٹایا گیا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے 600 کروڑ روپے دیے کہ اس کے خلاف مقدمہ بناؤ ایک پرائیویٹ کمپنی کو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی کہ کیا پروسیس تھا، کیونکہ اس کا جواب نہیں آئے گا. وہ جواب ملک کی تاریخ میں 72 سال میں کبھی نہیں آئے. لیکن اس وقت دیا گیا ایک پرائیویٹ فرم کو. اور پاکستان کی عوام کے انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اس کمپنی کو رجسٹر ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے. اس کو 600 کروڑ روپیہ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ نواز شریف کے بغیر کے لیے کیس بنائے جائیں. وہ کاغذ ذرا دے دیں. جو حقائق بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کو بتانے کے لیے. اور ایک ایسی کمپنی بنائی گئی جو اس وقت 600 کروڑ روپے دے کر نواز شریف کے خلاف، اور ایک لسٹ دی گئی کہ ان لوگوں کے خلاف، یہ میرے سیاسی حریف ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں. اور اس وقت ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں. اور اس وقت جب مشرف صاحب کی کابینہ بنی تو اس لسٹ میں کچھ ایسے نام بھی تھے جو اس وقت ان کے وزیر بن گئے. تو مشرف صاحب نے براڈ شیٹ کمپنی کو کہا کہ ان کے نام اس لسٹ سے نکال دیں. اور 600 کروڑ مشرف نے اپنی جیب سے نہیں دیے. 600 کروڑ پاکستان کے ٹیکس پیئر منی تھا جو اس وقت کے عامر نے جمہوریت کے خلاف اور منتخب وزیر اعظم کے خلاف استعمال کیا. اور جو وزراء اس وقت مشرف کی کابینہ کے حصہ بن گئے، اس لسٹ میں سے ان کو نکال دینے کا حکم جاری ہوا اور ان کے نام نکل گئے. تو اس وقت بھی نیب کے ذریعے کچھ نیب زادے بنے اور کچھ نیب زدہ بنے. آج بھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی سٹوری تو آپ کے سامنے ہے، لیکن میں بات کو اس عامر پرویز مشرف پہ رکھنا چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اور اس کے بعد نیب کے اور پاکستان کی جو سرکاری ڈاکیومنٹس تھے، اس کے اندر یہ تحریر ہوا کہ ریکوری ہو گئی، اربوں خربوں کی ریکوری ہو گئی. اور اس وقت کیونکہ پرویز مشرف کو یہ پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر، میں نے جال سازی کر کے، میں نے ایک جعلی کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی، نواز شریف کے لیے استعمال کیا اور ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جس کی لسٹ فلٹر ہو کر براڈ شیٹ کو دی گئی. تو پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین جو 400 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو کلیم ہے براڈ شیٹ کا، اس کو نہیں دیے کیونکہ وہ ریکوری نہیں ہوئی تھی. وہ جھوٹ بولا گیا تھا، وہ جال سازی کی گئی تھی، وہ ایک جعلی کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین 400 کروڑ جو بنتا ہے وہ نہیں دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دیا،
PMLN की गवर्नमेंट में भी क्लेम नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मुज़ाकरात जो इमरान साहब के हुक्म पर शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताती चलूं कि शहजाद अकबर जो मुज़ाकरात ब्रॉडशीट कंपनी के साथ इस वक्त कर रहे हैं वो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए नहीं कर रहे। इस वक्त नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। और अगर मान लें कि रिकवरी हुई और उसके लिए आपने $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया टैक्स पेयर मनी आपने ब्रॉडशीट कंपनी को दिया, जो उस वक़्त एक आमिर ने पाकिस्तान के मुल्की ख़जाने के अंदर से टैक्स पेयर मनी अदा की थी, और वो आपने आज अदा किया। शहजाद अकबर साहब के मुज़ाकरात और ब्रॉडशीट, अगर मान लिया जाए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं एक मुज़हका खेज बयान, तो फिर ये बात भी माननी पड़ेगी जो वो ये कह रहा है कि एक जनरल भी उस मुज़ाकरात में शामिल था और उसने कहा हमें इसमें से कितना हिस्सा दोगे। $25 मिलियन जो कि 400 करोड़ बनता है, उसने कहा कितना हिस्सा दोगे, तो उस बयान को भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो $25 मिलियन है वो किस सरकारी खजाने में, वो जो रिकवरी पहले जो क्लेम कर रहा है ब्रॉडशीट, जो रिकवरी हुई वो किस सरकारी खजाने के अंदर जमा कराई गई। और उसके बाद जो नैब की फाइलों का पेट भरने के लिए हर रोज कहा जाता है, अगर आप प्रेस रिलीज देखें, इतने अरब की रिकवरी हो गई, उतने अरब की रिकवरी हो गई, तो वो रिकवरी नैब न्याजी गठजोड़ के प्राइवेट अकाउंट्स में जा रही है। और इसी तरह ये रिकवरी किस अकाउंट में सरकारी खजाने के ऐड हुई। इस वक्त मुख्तसर बात यह है कि सवालात इमरान साहब आपको सुबह उठकर नहीं करने चाहिए, सवालात आपसे होने चाहिए कि आपने मुल्क का 400 करोड़ $25 मिलियन उस झूठ पर, जो पहले परवेज मुशर्रफ साहब की बाकियात थी जो कि 600 करोड़ रुपए थे, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी से दिए गए, किस कानून के तहत दिए गए, किस प्रोसेस के तहत दिए गए, और आज ये झूठ के ऊपर शहजाद अकबर साहब किस मैंडेट के जरिए। और कल अगर आप उनका बयान देख लें ब्रॉडशीट कंपनी का, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मायूस कुन है शहजाद अकबर साहब और नैब का रवैया और इनकी परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि किसी ने राब्ता नहीं किया शरीफ फैमिली से। और इस वक्त शरीफ फैमिली, जब नैब और ब्रॉडशीट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो शरीफ फैमिली क्यों राब्ता करेगी ब्रॉडशीट से? सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन ये तरले वास्ते जो मैंने शुरू में बात की, ये तरले वास्ते इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आज पहले उस आमिर ने 600 करोड़ अरब का नुकसान पहुंचाया, आज 400 करोड़ रुपए इमरान साहब ने अदा किए, क्योंकि आज भी एक आमराना सोच मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और ये कहा गया कि अगर आप $25 मिलियन रिकवर आपको देते हैं तो उसमें हमें 25% हिस्सा दिया जाए, 50% हिस्सा दिया जाए। ये वहां मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से, ये नेगोशिएशन हो रही है कि हम मुल्क का पैसा उस जालसाजी पे, उस झूठ पे आपको अदा करते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना हिस्सा देंगे, हमें कितनी कमीशन देंगे। और ये इसलिए दोबारा से ब्रॉडशीट का एक स्पाइरल, ना इमरान साहब, अब ये नहीं हो सकता। अब अवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई,
زیرو ریکوری ہوئی، جو وہ خود کہہ چکے ہیں، جو پرویز مشرف بیان دے چکے ہیں. تو یہ ایک اور بات کہ وکٹم کارڈ، عمران صاحب کہتے ہیں این آر او استعمال لینے کے لیے اور وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. تو عمران صاحب، براڈ شیٹ نے تو آپ کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، آپ کے مشیروں کا اور پرویز مشرف کے احتساب کا منہ کالا کر دیا ہے. لیکن اب جو احتساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جو حساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام اور این آر او کا آپ لگا رہے ہیں، وہ اپنے 40 سال کا، اپنے گھر والوں کا، اپنا، اور آپ نے جن جن پر جھوٹے الزامات لگائے وہ سب 2.5 سال سے اور نواز شریف 4 سال سے اپنا حساب دے چکے. آپ کی طرح احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں تالا نواز شریف نے نہیں لگایا. نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ یہ احتساب ہونا چاہیے. آپ کی طرح نومبر 2014 فورن فنڈنگ کیس، 23 فورن فنڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے غیر قانونی، انلیگل، پاکستان تحریک انصاف کے، جو نومبر 2014 سے نہ انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، نہ فیصلہ آتا ہے. این آر او آپ مانگ رہے ہیں جو اپنے اے ٹی ایمز کے لیے 400 ارب کی چینی میں ڈاکہ ڈالا. کمیشن رپورٹ میں نہ وزیر اعظم پیش، نہ وزراء پیش، جن کے سائن سے، جن کے فیصلوں سے یہ 400 ارب کا ڈاکہ ڈلا. سوال آپ سے ہو رہا ہے کہ 14,000 ارب قرضہ لیا گیا 2.5 سال میں، جس کو منی لانڈر کر دیا گیا. منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے. 14,000 ارب منی لانڈر، 400 ارب آٹے میں منی لانڈر، 250 ارب چینی میں منی لانڈر، اس کے بعد 122 ارب ایل این جی میں منی لانڈرڈ، 500 ارب دوائیوں میں منی لانڈرڈ. اور یہ بھی صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے عمران صاحب. یہ وہ کرپشن کے سکینڈلز ہیں جو پچھلے 2.5 سال میں، اور جواب ایک بھی نہیں. اور اس کرسی پر بیٹھ کر این آر او کی تلاش آپ کر رہے ہیں. علیمہ باجی، جس کی سلائی مشینیں اربوں روپے کے کپڑے سیتی ہے سالانہ، وہ پیزا کمپنیاں جو 52 کمپنیاں بناتے ہیں اور اربوں کا کاروبار اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ایک سرکاری افسر جو اس کرسی پر بیٹھ کر این آر او مانگ رہے ہیں اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے. یہ $25 ملین براڈ شیٹ کا 400 کروڑ روپیہ پاکستانی جو منی لانڈر ہوا اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں کتنا حصہ دیں گے، ہمیں کتنی کمیشن دیں گے. اور اس کے بعد جو بےزتی ہوئی، جو جگ ہسائی ہوئی، جو امبیرسمنٹ ہوئی، جب پاکستان کے ہائی کمیشن یو کے میں جو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا خمیازہ کون بھگے گا؟ لیکن بے شرم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. کیونکہ یہ وہی سازشیں ہیں جو 72 سال سے جاری ہیں، کبھی پرویز مشرف کی شکل میں، کبھی عمران خان کی شکل میں، کبھی سلیکٹڈ کی شکل میں، اور کبھی خود ایک آمر ملک کو نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب میڈیا سے بات کر رہی تھی. اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں